نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا، دوزخ کا بکثرت ذکر فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن تلاوت کرتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، اور سمجھے بھی نہ تب بھی جنت اور دوزخ کا ذکر آتا تو اس طرح سے سمجھ ہی لیتا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ خاص طور سے جنت اور دوزخ کی آیتیں ابتداءً نازل ہوئی ہیں تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے جنت کی طرف خواہش پیدا ہو اور جنت کے اعمال آدمی کرے، دوزخ کو سن کر کے، اس کے حالات کو سن کر کے دوزخ کا خوف پیدا ہو، تاکہ وہ اعمال جو دوزخ کو لے جانے والے ہیں اسے اجتناب کرے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے، اس کے اعمال کا بھی ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تشریح اسی کی فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ اعمال جو جنت سے پہنچانے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ اعمال جو جہنم سے پہنچانے والے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، انہی میں سے ایک حدیث ہوا ہے جس کی میں نے تلاوت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا الرحمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، سب رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی تم پر، اس لیے عقل کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ جو شخص اتنی عنایات فرما رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خود اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتوں میں شمار کرو گے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں، تو اللہ کا بھی تو حق ہے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہمارے اوپر نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ چنانچہ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہم پڑھتے لکھتے اسی لیے ہیں، چاہے کوئی بخاری شریف پڑھے چاہے، سب اس لیے ہے تاکہ وہ اعمال جو جنت پہنچانے والے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اس پر ہم عمل کریں۔ دوزخ کے اعمال بھی بیان کیے تاکہ آدمی اسے ڈرے، اور ڈر کر کے دوزخ کے اعمال سے وہ بچے۔ مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ۔ میں نے اس واقعے کو قاری طیب صاحب سنا تھا دارالعلوم مئو میں، بہت دیر پہلے۔ بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ فضول یہ مدرسہ ہے، اس سے کوئی فائدہ دینی نہیں ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں آ گیا، معلوم نہیں کیوں۔ وزیر نے کہا نہیں، آپ چلیے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا کیا نفع ہے۔ بار ایک لڑکے کہہ گئے، پوچھا تم کس لیے پڑھتے ہو؟ کہا میرا باپ کوتوال ہے، یہ محتسب ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ میں محتسب ہو جاؤں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صاحبزادے گوشے میں بیٹھے کچھ کتاب دیکھ رہے تھے، وزیر بادشاہ کو لے کے گیا وہاں، تو کہا صاحبزادے بادشاہ کھڑے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ اس نے کہا مجھے مطالعہ کرنا ہے۔ کہیے کیا کہتا ہے؟ کہا تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، وہ کون تھے؟ امام غزالی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی رب ہے
اور اس رب نے کچھ اعمال کچھ احکام بھیجے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے، بعض اعمال وہ ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اس کے علم کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اعمال جو ناراض کرنے والے اس سے بچوں، اور وہ اعمال جو اللہ جس سے راضی ہوتے اس کو کروں. پورے دین کا خلاصہ ایک بچے نے بتلا دیا. بادشاہ بھی خوش ہو گیا، کہا کہ بس میں اسی کو جاری رکھوں. کیسے کیسے لوگ اس سے پیدا ہوئے ہیں، امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں.